الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام حتی مطلع الفجر صدق اللہ العظیم اللہم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وازواج امہات المؤمنین وذریتہ وآل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں ہیں، جب رجب آتا تو آپ دعا فرماتے ہیں اللہ رجب اور شعبان کی برکتیں دے ہمیں رمضان تک پہنچا، یعنی رمضان اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ ہماری زندگیوں میں برکت اور عمر کو بڑھا کہ ہمیں رمضان نصیب ہو جائے، یعنی اتنی بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ اور رمضان کے استقبال سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب اور شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے کہ رمضان کی ترتیب ہے، اور حدیث مبارکہ میں بھی ان دو مہینوں کی بڑی فضیلت ہے، رمضان سے پہلے کے مہینے ہیں، پھر رمضان تو رمضان ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب رمضان کی رات آتی ہے، اسلامی تاریخی مغرب سے شروع ہوتی ہے، یعنی اسی لیے ہم تراویح پہلے پڑھتے ہیں کہ رات پہلے آتی ہے، تو اس لیے جب رات آتی ہے رمضان کی پہلی رات تو اللہ جل شانو، جو اللہ رب العزت کا عرش اٹھانے والے بڑے 8 فرشتے ہیں اور حاملین عرش انہیں کہا جاتا ہے، اللہ جل شانو ان سے فرماتے ہیں فرشتوں تم میری حمد و ثنا کرتے ہو، ہر وقت کرتے ہو، ہر آن ہر لمحہ کرتے ہو، اب میری حمد و ثنا بند کر دو۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں بار الہ پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی، میرے حبیب، میرے محبوب کی امت جو زمین پہ بستی ہے اس سے غلطیاں، گناہ، غلطیاں، کوتاہیاں، کمزوریاں ہو جاتی ہیں، تم ان کے لیے استغفار کرو۔ اللہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اتنا بڑا اعزاز کہ عرش اٹھانے والے فرشتے امت محمدیہ کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ حضرت قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند جب پہلی دفعہ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو بڑا لمبا واقعہ ہے، قصیدہ قاسمیہ بہت لمبا ہے، 123 کے 22 اس کے بند ہیں، تو اس میں ایک یہ بھی ہے، یہ سن کے کہ آپ شفیع گناہ گاراں ہیں، اکٹھے کیے ہیں میں نے گناہ کے انبار، تیری خاطر اتنی تو ہوگی تخفیف، بشر کرے گناہ ملائکہ استغفار۔ یا رسول اللہ کیا شان ہے آپ کی، زمین میں بسنے والے گندے ناپاک لوگ گناہ کرتے ہیں اور عرش اٹھانے والے فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، یہ رمضان کی برکتوں کی پہلی برکت اس رات سے شروع ہو جاتی ہے۔ پھر دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جو پچھلے ان کے گناہ سے اب رمضان آ گیا، ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ حدیث میں آتا ہے گناہ پچھلے رمضان پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اتنا بڑا اعزاز ہے رمضان، اتنا بڑا تحفہ ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اللہ ہمیں اس کو قیمتی بنانے والا بنا دے۔ اللہ ہمیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے تو ایک جہاد میں شہید ہو گئے، تو ان کے بعد ان کے ایک دوسرے بھائی تھے، وہ کچھ عرصے بعد طبی موت فوت ہوئی، تو صحابہ شہادت کو بڑی ترجیح دیتے تھے، تو وہ کہتے تھے موت ہی ہوا ہے جو شہادت والی ہے۔ تو صحابہ بیٹھے تذکرہ کر رہے تھے کہ دیکھو جی پہلے بھائی کو شہادت مل گئی اور دوسرے بھائی دیکھو بستر پہ فوت ہو گیا، یہ کوئی موت تو نہیں ہے نا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، تو انہوں نے فرمایا تم نے کیا کہا؟ تو انہوں نے اپنی بات دہرائی کہ پہلے کو تو شہادت ملی، دوسرا اپنی موت۔ فرمایا کہ جو دوسرے کو درمیان میں رمضان آیا، نمازیں پڑھی، اعمال کیے، یہ کیا پہلے سے آگے نہیں چلا گیا؟ اب آپ اس بات پہ غور کریں، کون کہنے والے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
بندہ ہر آن ہر لمحہ اللہ کے قرب کی طرف جاتا ہے. حدیث مبارکہ ہے کہ مومن کا ہر دن پہلے دن سے بہتر ہوتا ہے. تو یہ رمضان کا مل جانا، جہاں پچھلے گناہوں کی مغفرت، جہاں اللہ کے عرش اٹھانے والے فرشتے استغفار کرتے ہیں، وہاں ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ اس رمضان کو ہم نے کیسے گزارنا ہے، رمضان کیسے گزرے گا. دیکھیں جی، جہاں تک رہا غفلت کا تو دن گزر رہے ہیں، غفلت میں گزر جائیں گے. لیکن اگر آپ رمضان سے پہلے اہتمام کریں گے، جیسے ہمارے ہاں شادی ہوتی ہے تو شادی میں ابھی 4 مہینے پڑے ہوتے ہیں تو لسٹیں پہلے بن جاتی ہیں، کس کو کیا لینا ہے، کیا دینا ہے، کہاں کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، کیا مہینے ہونا، 20 میٹنگیں ہو جاتی ہیں. 4 گھنٹے کا 3 گھنٹے کا فنکشن ہوتا ہے. رمضان تو 1 مہینہ ہے اور 3-4 گھنٹے کے لیے ہم 4 مہینے اپنے مغز لگا دیتے ہیں، دعوتیں کر کے ایک دعوت کے لیے 20 دعوتیں کرتے ہیں، 200 جوڑے دے جاتے ہیں. ہمارے نزدیک اس کی اہمیت ہے شادی کی، لیکن رمضان کی اہمیت نہیں، لہذا ہم اسے کوئی. تو میری گزارش ہے کہ 2 رکعت صلاۃ حاجت سارے پڑھ کے، اللہ رمضان آ رہا ہے، میں بہت کمزور ہوں، اللہ میں بہت کمزور ہوں، تو جانتا ہے میں کمزور ہوں. میرے دنیا کے تقاضے، میری دنیا کی مصروفیت، میری پریشانیاں، میری صحت، میرے معاملات سب تو جانتا ہے. اللہ میں بہت کمزور ہوں، مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے. جیسے ایک ماں اپنے بچی کی انگلی ہاتھ پکڑتی ہے، باپ ہاتھ پکڑ کے روڈ پار کرتا ہے، اللہ اس دنیا سے اب مجھے تیری ایسی ہی ضرورت ہے. اللہ میرے 24 گھنٹے قیمتی بنا دے، میرے گھر کے ہر فرد کے قیمتی بنا دے، میرے بچوں کے قیمتی بنا دے. اللہ ہماری نیند میں برکت دے دے. عموماً لوگ تو رمضان میں سونے کی ایوریج ہی بڑھ جاتی ہے، 14، 15، 16 گھنٹے بھی بعض لوگوں کی ہوتی ہے، اور بعض افطاری میں اتنا کھا لیتے ہیں کہ بس اس کے بعد ڈکار ہی مارتے رہتے ہیں. بھائی یہ کوئی بات ہے؟ اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اتنا رات کو کھاتے ہیں، 12 بجے تک کھاتے رہتے ہیں، سحری کرتے ہی نہیں، سوئے رہتے ہیں، فجر بھی چلی جاتی ہے، روزہ رکھا ہوا ہے. اور آج کا تو شیطان نے اتنا زبردست پروگرام بنایا ہے کہ ٹی وی پہ فلمیں لگ جاتی ہیں، ڈرامے لگ جاتے ہیں، ادھر سحری ہو رہی ہے، جو افطاری ہو رہی ہے ادھر افطاری. بھائی سحری کرنا سنت ہے، ثواب کا کام ہے، اور سامنے نگاہیں ٹی وی پہ چل رہی ہیں، جو گانا لگا ہوا ہے، مشہوریاں لگی ہیں، گندی عورتیں ناچ رہی ہیں، ڈرامے لگے ہیں، دن گزارا جا رہا ہے. جی رمضان ہے نا، روزہ نا بوریت ہوتی ہے، لوگ لڑنا شروع کرتے ہیں، کیوں لڑ ہوئی؟ روزہ رکھا ہے. کیا روزہ لڑنے کا نام ہے؟ زہر ہے جو لڑ جاتا ہے. تو میری گزارش ہے کہ رمضان سے پہلے ایک تو پہلے اللہ سے مدد مانگیں، پھر دوسرا کاغذ پینسل لے کے اپنے 24 گھنٹے کے شیڈول بنائیں. کس وقت سونا ہے، کتنا سونا ہے، کتنا کھانا ہے، کس وقت کھانا ہے، کس وقت تلاوت کرنی ہے، کس وقت ذکر کرنا ہے، کس وقت دروشی پڑھنا ہے، کون سے معاملات کرنے ہیں، مطالعہ کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد ترتیب کرنی ہے. اپنے گھر کی ذمہ داریاں ہیں، جو کچن کی عورتوں کی ذمہ داریاں، مردوں کی کام کاج کی ہیں، ان کے لیے ترتیب کیا ہے. جب آپ یہ اس کو اللہ کے لیے مشورے سے کریں گے تو آپ کی ہر چیز میں برکت آ جائے گی. حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان آتا تو 63 قرآن مجید ختم کرتے تھے. یہ ساری زندگی میں روٹین رہی ہے حضرت امام صاحب کی. ایک قرآن مجید دن میں پڑھتے، ایک قرآن مجید رات میں پڑھتے، اور 10 دن میں تراویحوں میں ایک قرآن مجید ختم کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال تھی، 63 قرآن مجید ختم کرتے تھے. 60 اور 30 والے تو گننے بھی نہیں جا سکتے، جو 30 تھے ایک قرآن مجید روڈ پر، وہ گننے میں نہیں آتے، اتنے بندے ہیں. یہی 24 گھنٹے ان کے پاس تھے. آج ہمارے پاس سہولتیں باتھ روم کی، وہ تو 3 میل تک باتھ روم کے لیے جاتے تھے. کھانے کی، پینے کی، سفر کی سہولتوں کی، بچوں کے پیمپر کی، عورتوں کے لیے برچی خانے کی، سوئی گیس کی سہولتوں میں دیکھیں تو جو پرانے زمانے میں بادشاہ کو بھی نصیب نہیں تھی، آج غریب آدمی کو نصیب ہے. لیکن وقت میں برکت نہیں ہے، وقت میں برکت نہیں، اللہ کا وہ تعلق نہیں. ہمیں وہ ذوق شوق نکل گیا ہمارے اندر سے، ذوق نکل گیا. ذوق ہوتا ہے شوق، وہ جذبات نکل گئے، ٹھنڈے ہو گئے جذبات. جیسے خون ٹھنڈا ہو جاتا ہے یا آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی سب کچھ ہی ٹھنڈی ہو جاتا ہے، دانت بھی گر جاتے ہیں، کمر بھی دوڑ جاتی ہے، بیچارہ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا تو کہتا ہے بس استغفار کرنی ہے. تو بھئی یہ رمضان کو آپ نے پہلے اپنے ٹائم ٹیبل میں لے کے آنا ہے اور اپنی ترتیب میں لے کے آنا ہے کہ رمضان میں نے کیسے گزارنا ہے.
اور آپ یہ سمجھے کہ اتنی اہمیت والا یہ کام ہے کہ مجھ سے غلطی نہ ہو جائے، کوئی مجھ سے کوتاہی نہ ہو جائے، سستی نہ ہو جائے مجھ سے۔ ہاں ایک حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رمضان میں اللہ کا وعدہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا وعدہ ہے ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے، ویسے تو اللہ چاہے تو 100 دعائیں قبول ہوں، لیکن ایک ضرور قبول ہوتی ہے، ایک دعا۔ آپ ایک کام کریں، آپ کاغذ پینسل میں 30 دعائیں لکھیں جو ایک کے اعتبار سے روز کریں اور ٹک کرتے جائیں، باقی ایک نہ مانگے 100 مانگے، لیکن ایک کو پہلے نمبر پہ رکھیں، آج کی دعا یہ ہے میرے اللہ، اگلے دن اللہ آج کی دعا میری یہ ہے، اور مانگتے باقی بھی مانگے، جس میں امت کے لیے بھی رکھیں۔ دعائیں 30 بڑی دعا ہوتی ہیں، 30 دعائیں لکھنا چاہیں تو آپ تھک جائیں گے، 30 نہیں پوری ہوگی آپ سے۔ ایک دعا کو روز ٹک کرتے جائیں، 30 29 ہوتی ہیں، 30 ہوتی ہیں، اس پر پاس 29 روزے ہوں گے، اللہ کرے تو دعاؤں کا اہتمام کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو ہے نا یہ دعا 3 شخصوں کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ ایک جو عادل بادشاہ ہے، جو بادشاہ عدل کرنے والا ہے، ظالم نہیں ہے، اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ میدان محشر میں بھی اس کی بڑے درجات ہوں گے، اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، اور اس کی بڑی شان ہوگی جس کو اللہ نے حکومت دی اور اس نے عدل کے ساتھ حکومت کی۔ دوسرا، باپ کی اپنی اولاد کے لیے، باپ مجھ سے لوگوں کے ٹیلیفون آتی ہے نا، تو میں ان سے پوچھتا ہوں آپ کے والد صاحب زندہ ہیں؟ تو وہ کہتا ہے نا زندہ ہے والد صاحب، تو میں کہتا ہوں اپنے والد صاحب کو آپ کے لیے دعا کریں۔ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، میرے جب تک والدین زندہ تھے میں سمجھتا تھا کہ ان جیسا دنیا میں کوئی نہیں، میں نے اپنی نہ نیند دیکھی نہ اپنی زندگی دیکھی۔ والدین میں کوئی بیمار ہوتا تو مجھے رات کا نہیں پتا چلتا تھا رات آئی کب تھی گئی کب ہے، یعنی مجھے رات کا نہیں پتا چلتا تھا رات آئی تھی یا صبح آ گئی ہے، یہ نہیں پتا چلتا تھا۔ یہ انہی کی دعاؤں کی برکت ہے کہ اب میں یہاں بیٹھا ہوں، مجھے تو آتا ہی کچھ نہیں ہے، میں تو گیا گزرا سا انسان ہوں، کوئی علم نہیں، کوئی ہنر نہیں، ماں باپ کی دعاؤں کی برکت ہے۔ جو یہ ضائع کر دیتے ہیں پھر روتے رہتے ہیں بعد میں، اس کا نعمت بدل کوئی نہیں۔ آپ یقین مانیں مسجد میں بیٹھا ہوں، میں جب والدین فوت ہوئے تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ کالی طوفان آ گئے، مجھے محسوس ہوتا تھا کہ کوئی چیز طوفان آ گئی، میں محسوس کرتا تھا، اور اتنے مجھ پہ وبال آئے، اتنی مجھ پہ پریشانیاں آئیں کہ میں پریشان ہو گیا۔ بعد میں ایک واقعہ لکھا ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا مزاج تیز تھا، تو کوئی ٹور میں جاتے تو وہاں کلام کرتے، ایک دفعہ گئے تو جو ہی داخل ہوئے تو ایک دم جھڑکی آئی سخت لب و لہجے میں، موسیٰ سنبھل کے احتیاط کر کے آ۔ حضرت موسیٰ ڈر گئے، فرمایا اللہ کوئی غلطی ہوگی؟ فرمایا موسیٰ پہلے تیری ماں زندہ تھی، تو آتا تھا نا تو وہ پیچھے دعائیں کرتی تھی، اس کی دعاؤں کی برکت سے میں ہر چیز چھوڑ دیتا تھا۔ موسیٰ اب وہ نہیں ہے، اب تجھے خود احتیاط کرنی پڑے گی۔ کلیم اللہ ہے، جنہوں نے ماں باپ کی قدر نہیں کی وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ میں نے بڑے بڑے دیندار دیکھا ہے، ماں کو 2 ٹائم کا کھانا بھی نہیں دے سکتے تھے، باپ کو نہیں دے سکتے تھے، میں نے خود دیکھا جی، ہم سے نہیں ہوتا جی۔ اللہ جل شانہ معاف کرے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ تو تیسرا روزہ کھولتے وقت دعا قبول ہوتی ہے، 3 میں نے عرض کیا۔ تو بھئی اپنی دعاؤں کی ترتیب بنائیں، اور اس کے بعد تہجد لازمی کر لیں اپنے اوپر۔ ہمارے ہاں لوگ اٹھتے ہی دیر سے ہیں، پھر سحری بھی دیر سے کرتے ہیں، اور آخری وقت میں کرتے ہیں، اور کہیں تو ایسے ہے کہ آخری اذان تک کرنی ہے۔ سن لیں مسئلہ، اگر ٹائم ہے نا 4:11 تو آپ اس سے بھی 3 منٹ پہلے بند کر دیں، شاید گھڑی کا فرق ہو۔ اگر اذان 20 پہ ہوتی ہے تو یہ نہیں کہ اذان نہیں ہوئی تھی، اذان ہونے سے کوئی تعلق نہیں روزہ بند ہونے کا، وہ ٹائم پہ ہوتا ہے، اذان بے شک دیر سے ہو، عموماً تو اذان کی بات دیر سے ہوتی ہے۔ ہوٹر نہیں بجا جی، وہ سائرن نہیں ہوا ابھی، بھئی آپ کے پاس گھڑی ہے، ہر بندے کے پاس موبائل ہے، ٹائم ٹیبل آ گئے ہیں، اس ٹائم سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 30 آیات کے پڑھنے کے برابر روزہ پہلے بند کرتے تھے۔ تو ایک اہتمام کریں اس کا، اور دوسرا یہ ہے کہ نمازوں کو اپنے وقت پہ ادا کرنے کی عادت ڈالیں، اور تہجد کی روٹین بنائیں رمضان میں۔
اور جب روٹین بنائے تہجد کی تو اللہ سے یہ دعا فرمائیں، اللہ رمضان میں بھی تو میرا رب ہے اور رمضان کے بعد بھی تو میرا رب ہے، اللہ رمضان میں بھی تو میرا رب ہے، رمضان کے بعد بھی تو میرا رب ہے، رمضان میں بھی رسول اللہ کا امتی ہوں، رمضان کے بعد میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتی ہوں، اللہ یہ تہجد کو میری زندگی میں داخل کر دے۔ تہجد کی ترتیب بنائیں، اگر ہو سکے تو اشراق کی بھی عادت ڈالیں، بڑی فضیلت ہے، ایک حج عمرہ مقبول جو اللہ کے ہاں قبول ہوا ہے اس کا ثواب ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کو جلدی جانا ہے، کام کاج پہ جانا ہے یا نیند کا مشکل ہے تو فجر پڑھ کے سو جائیں، فضولیات میں نہ پڑیں، کیونکہ میں نے یہ ہمارے ہاں آخری عشرے میں تو خصوصاً کرکٹ کے میچ لگ جاتے ہیں، کیا بازاروں میں، کیا گلیوں میں، اور کیا انٹرنیشنل لیول پہ، کہ مسلمانوں کو آخری عشرے کا ثواب نہ لینے دو، برکات نہ لینے دو، اس کو ادھر ڈال دو، اور ڈرامے، نئے نئے ڈرامے آ جاتے ہیں، اور جناب بعض کہتے ہیں اسلامی ڈرامہ ہے، اور اسلامی ڈرامہ کیسا ہوتا ہے؟ خنزیر کو اگر گائے کہہ لو تو وہ مسلمان ہو جائے گی؟ خدا را 1 مہینے کے لیے اس ٹی وی کو آف کر دو، اپنی نظروں کو ناپاک نہ کرو، خبریں سننے قبر میں سوال نہیں ہوگا کہ آپ نے خبریں رات کی 9 بجے سننی ہیں، اس گندی عورت کو دیکھو گے، ناپاک اس کے لباس کو، اس کی آواز کو سنو گے، درمیان میں مشہوریاں جو دیکھو گے، اپنے دل کو گناہگار کرو گے، سارا دن روزہ رکھو گے اور رات 9 بجے کی ساری تباہی پھیر دو گے اپنی۔ خدا را اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ، اور موبائل کو کم سے کم ضرورت کے مطابق استعمال کرو، اور کوشش یہ کرو کہ رمضان کے بعد یہ صورت یہ نہ ہو کہ عید کے دن ساری کسریں نکل جائیں۔ اور عموماً بڑے بڑے اچھے لوگ جنہوں نے رمضان میں کئی قرآن مجید پڑھے ہوتے ہیں، اعتکاف میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں، عید کے دن وہ کچھ کر گزرتے ہیں جو سارے سال میں اتنے گناہ نہیں کیے تھے، تو یہ بھی کوئی ظلم کی انتہا ہے، ظلم کی انتہا ہے۔ تو بس یہ گزارش، چھوٹی سی گزارش کر رہا ہوں کہ رمضان سے پہلے رمضان کا ایسا پروگرام بناؤ جیسے آپ اپنی شادیوں کے پروگرام بناتے ہو، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، اور اپنے آپ کو پابند کرو اس کا۔ اللہ پھر برکت بھی دیں گے، اللہ پھر رحمتیں بھی دیں گے، اللہ پھر مغفرتیں بھی دیں گے۔ حضرت مجدد الانصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کا 2 چیزیں عجیب ہے، جس کا سال اچھا گزرا ہو نا، عبادات میں اللہ اس کا رمضان اچھا کر دیتی ہے، اور جس کا سال اچھا نہ گزرا ہو اللہ رمضان میں اسے خراب کر دیتے ہیں، وہ کرنا بھی جاتا نہیں ہوتا، من جانب اللہ ایسے حالات بن جاتے ہیں۔ اور اگلی بات، جس کا رمضان اچھا گزر جائے اس کا اگلے سال خود اچھے ہو جاتے ہیں، وہ دوائیں کام آ جاتی ہیں، وہ کیفیات و برکات کام آ جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ ایک تو یہ ترتیب ہوگی، ہمارا جو جمعے کا ذکر مغرب کا ہوتا ہے وہ جمعے کی نماز کے بعد ہوتا ہے، یہاں 1:30 بجے ختم ہو جاتی ہے، تقریر ختم ہوتی ہے، تو 2 بجے کے بعد میں انشاءاللہ ذکر ہو جایا کرے گا، تو وہ تو جمعے کا ہو گیا۔ اس کے بعد جو روزانہ عصر کا ذکر ہوتا ہے اس کو ہم پہلے لے آئیں گے، کیونکہ ابھی عورتوں میں دورہ قرآن بھی چل رہا ہے 3 سے 4، اس کی ٹائمنگز بھی 15 رمضان تک چل رہے ہیں، وہ انشاءاللہ قرآن مجید ختم ہو جائے گا تو اس کو بھی دیکھنا ہے، اور اس کے ساتھ کچھ ترتیب بنانی ہے، اور آخری عشرہ انشاءاللہ آخری عشرے کو اگر ہم اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکے، پابندیاں بھی ہیں، مجبوریاں بھی بن گئی ہیں، ہم نہیں کر سکتے، ہمارے بس میں نہیں ہے، مرد جو ہے وہ گھر میں اعتکاف نہیں بیٹھ سکتا۔ بعض لوگوں نے مجھ سے پچھلی دفعہ رائے دی تھی گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، تو بھائی گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی نہیں ہے کہ مرد گھر میں بیٹھے، عورتیں گھر میں بیٹھیں۔ ایک دن کا اعتکاف جہنم سے 3 خندق دور کرتا ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت، اور 1 خندق کی چوڑائی زمین آسمان کے فاصلے کے برابر ہے، اور اگر وہ سویا بھی ہو تو لیلۃ القدر اسے مل جاتی ہے۔ تو عورتوں کے لیے تو ہے، مردوں کے اب ہمارے اللہ دلوں کو جانتے ہیں، ہماری مجبوریوں کو بھی جانتے ہیں، اس کے ہاں تو کمی نہیں ہے، اللہ اجر دے گا، لیکن اس مرتبہ پچھلی دفعہ بھی کوشش کی تھی، الحمدللہ اچھی صورت رہی، اس مرتبہ اس کو ایک ترتیب میں، جیسے ہمارا اعتکاف تھا، کلاسوں کی ترتیب روٹین میں مردوں عورتوں کا ایک ترتیب بنائی جائے گی۔ عورتوں کو بھی انشاءاللہ اب ہمارے پاس تو اتنی تیار ہو گئی ہیں عورتیں اس کام کو چلانے والی کہ انشاءاللہ ان کا انڈیپینڈنٹ کام اچھا چل جائے گا، کلاسیں بھی، ترتیب بھی، اعمال بھی، بڑی تعداد ہوگی الحمدللہ، وہ سارے کام کو چلا لیں گی، خود ہی کریں گی، میرے ساتھ تو صرف جو ذکر ہوگا وہی ہوگا، باقی سارا وہ خود ہی کریں گی۔ تو اس طرح مردوں کا جو ہے وہ ہمارے پاس الحمدللہ ایک ترتیب ہے،
تو وہ ساتھیوں کی ڈیوٹی لگا کے وہ بھی کلاسیں ترتیب اعمال نمازیں کی ترتیب دوسری ترتیب اس کو بھی کلاسوں میں ترتیب میں انشاءاللہ کوشش یہ کریں گے کہ اگر اعتکاف نہیں بھی کر سکے تو یہ. لیکن اب آپ لوگوں سے کیا ہے، اب جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں وہ تو چھوڑ آتے ہیں سب کچھ، لیکن جب اعتکاف میں نہیں بیٹھتے تو پھر 5 منٹ بھی کوئی نہیں دیتا. اعتکاف میں 10 دن دے دیتے ہیں اور اعتکاف میں نہ تو 5 منٹ بھی کوئی نہیں دیتا. تو بھئی قربانی دینی پڑے گی اعمال کی، اعمال کے لیے تھوڑی سی نیند کی، کچھ موبائل سے وقت نکالیں، کو موبائل کو تھوڑا سا پیچھے کریں، کچھ نیند کو چھوڑیں، اللہ نیند میں برکت دے دے گا. کچھ اپنی دکانداری میں، کچھ اپنے معاملات میں، اس میں تھوڑا سا وقت نکالنا پڑے گا ہمیں. جب یہ ایسا ہوگا تو انشاءاللہ ہمارا اللہ ہمیں اجر دے گا. ایک صحابی رضی اللہ تعالی مدینہ طیبہ میں آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے سنا تھا کہتا ہے تو میں راستے میں گزرا ریگستان سے، تو میں نے وہاں ریگستان میں دیکھا کہ پہاڑ تھے ریتوں کے، بہت ریت ہوتی ہے پہاڑوں کے. تو میرے دل میں آیا کہ اگر اللہ مجھے اتنا مال دے دے تو میں اللہ کے راہ میں ہوں اور یہ جو آیا ہوا ہے مصیبت آئی ہے دور ہو جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری سوچ سے تیری نیت سے اللہ نے تجھے اجر دے دیا. کام جو اعمال کرنے کا وہ علیحدہ ہوتا ہے، نیت کا علیحدہ دیا جاتا ہے. تو بھئی ہم نے بھی نیت کرنی ہے کہ رمضان اب الحمدللہ یہ تحفہ اللہ ہمیں دے رہا ہے، اللہ یہ تحفہ ہمیں رمضان کا دے رہا ہے. اللہ کرے کہ اس کی ہم قدر کرنے والے بن جائیں اور رمضان جائے تو ہم خود رمضان بن جائیں. رمضان چلا جائے نا تو ہمیں رمضان بنا کے چلا جائے. اللہ رمضان سے پوچھے کس حال میں چھوڑ کے آیا تو کہے اللہ میں انہیں رمضان بنا کے آ گیا ہوں، ہم رمضان بن جائیں. بہت پرانی بات ہے، 1976 کی بات ہے. تو ایک مولوی صاحب تھے تو مجھ سے انہوں نے پوچھا اعمال کی ترتیب کا، تو والعالم کو کیا خیال آیا تو میں نے بتایا انہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھئی اللہ والوں کی تو روز ہی رات لیلۃ القدر ہوتی ہے، لوگوں کی سال میں آتی ہے، ان کی 365 دن ہوتی ہے لیلۃ القدر. تو بھئی آدمی کو جب رمضان بنا جائے نا، بن جائے تو وہ روز ہی لیلۃ القدر بن جاتی ہے. اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر دے، اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر دے. اور ایک اور دوسری کام کہ خود اپنی فکر کے ساتھ اپنے بیوی بچوں کی، بیویاں اپنے خامند کی، گھر والوں کی، اپنے ذمہ داروں کی، ملازموں کی، ان کی بھی خبر گیری کرنی ہے. ایک مہینہ ہوتا ہے، اگر ایک تو خبر گیری 2 طریقے سے